السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے پنڈی گھیب محمد عادل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سر ایسے کیا حالات پیدا ہوئے کہ عمران خان کو پھر سے لانگ مارچ کا اعلان کرنا پڑا. عمران خان کا یہ لانگ مارچ پاکستان میں انقلاب لا پائے گا. میں ایک سینئر صحافی کا تجزیہ سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ جو جماعت الیکشن کی تاریخ لینے میں ناکام ہے وہ کیا خاک انقلاب لائے گی. آپ کے خیال میں حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ عادل صاحب، میں آپ کے چونکہ ایک سوال میں 3-4 سوال ہیں، میں علیحدہ. پہلا ہے آپ کا کہ آپ نے کہا کہ ایسے کیا حالات پیدا ہو گئے کہ عمران خان کو پھر سے لانگ مارچ کا اعلان کرنا پڑا. پھر سے اعلان نہیں کرنا پڑا. وہ اس انسیڈنٹ کے بعد ایک تعطل آیا، وہ کینسل تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا. وہ تو ایک ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ ظاہر ہے، اس میں آپ کو ضرورت ہے دوبارہ نہیں. یہ تو مفروضہ ہی غلط ہے، دوبارہ نہیں ہوا. وہ کنٹینیو کر رہا ہے، اس نے کنٹینیو کرنا تھا. تو اس میں پھر سے لانگ مارچ کا اعلان یہ درست نہیں ہے. پھر سے نہیں ہے، وہ رکا تھا ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے، اس کے بعد دوبارہ جاری ہو گیا، یہ ریزیوم ہو گیا. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں. دوسرا سوال ہے کہ عمران خان کا یہ لانگ مارچ پاکستان میں انقلاب لا پائے گا. اور پھر آپ نے کسی سینئر صحافی کی بات کی ہے کہ جو الیکشن کی تاریخ لینے میں ناکام ہوئی. دیکھیں، یہاں 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں. پہلی بات ہے کہ یہ سینئر جونیئر ہمارے یہاں ہیں. میں تو لوگوں کو ہاتھ جوڑتا ہوں، کہہ دیتا ہوں کہ یار پلیز مجھے سینئر وینئر نہ کہا کرو. سینئر یہاں کوئی نہیں ہوتا. جس کو جوانی میں موت نہ آ جائے وہ سینئر ہو جاتا بیٹھا بیٹھا. مطلب اگر آپ کو 30-25 یا چھوٹی عمر میں یا 40-45 سال کی عمر میں نہیں مرتے، بال سفید ہو گئے، جھڑیاں آ گئی ہیں، تو بس ٹھیک ہے، آپ سینئر ہیں. پاکستان میں سینئر کوئی نہیں ہوتا. یہاں ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشن ہے، ابتدائی 2-4 سال کا جو تجربہ ہوتا ہے، نیا کچھ نہیں کوئی سیکھتا، ککھ نہیں سیکھتے، اسی کو رپیٹ کرتے جاتے ہیں، اسی کو رپیٹ. پڑھنا لکھنا کالج کے بعد کتاب کی شکل کوئی نہیں دیکھتا. یہاں میرے محترم میرے سینئر جو مجھے اس ٹریڈ میں لائے تھے، سرور سکھیرا صاحب نے، انہوں نے بڑی تکلیف سے ایک بار مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارے لوگ آپ کے پروفیشن کے، کوئی ادھر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اس ریسٹورینٹ میں، کوئی اس کلب میں، کوئی ادھر، کوئی اس فنکشن پہ، کوئی ادھر، یہ پڑھتے کب ہیں؟ تو میں نے کہا جی ان کی گفتگو یا تحریریں یا کالم دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ میجورٹی نے یہ کام ہی چھوڑ دیا ہے. کچھ لوگ ہیں. سو سینئر وینئر کوئی نہیں ہوتا. میں تو خود چڑھتا ہوں مجھے کچھ سینئر کا. ایک بات. دوسری بات، آپ نے کہا کیا انقلاب لا پائے گا، اور پھر ان کا جواب آپ نے جو بھی سینئر صاحب تھے ان کا کہ خاک. او بھائی، الیکشن کی تاریخ یہ ایک ٹیکنیکل کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. اس کا انقلاب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کا انقلاب سے کیا لینا دینا، الیکشن کی تاریخ. اور ایک بات یاد رکھیں، الیکشنوں سے انقلاب نہیں آیا کرتے. کوئی ایک الیکشن ہے دنیا کا جس کے نتیجے میں انقلاب آیا ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں، یہ ایک ایکڈیمک سی بات ہے. میں چھوٹی عمر میں، جب میں 22, 24, 25, 26 سال، تجربہ محدود تھا. اس وقت تک اتنا پڑھے نہیں تھے جتنا. بعد میں ساری زندگی میری گزرتی دن رات، صبح دوپہر شام کتابوں کے ساتھ. اس وقت میں بھی بڑا انقلاب کرتا تھا. پنجاب یونیورسٹی میں اس وقت ایشیا سرخ ہے، ایشیا سبز ہے، انقلاب. وہ کہتے تھے اسلامی انقلاب، یہ کہتے تھے فلانا انقلاب، یہ رائٹ لیفٹ کی تقسیم، دایاں بازو بایاں بازو. اوور اے پیریڈ، چونکہ میں نے زندگی میں پڑھنا کبھی چھوڑا نہیں، میرا رومانس ہے کتاب، تو مجھے ایک بات کی سمجھ آئی، انقلاب بڑی مکروہ چیز ہے. یہ ایویں ایک لفظ ہے جو اس ملک میں استعمال ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انقلاب یاد رکھیں، دنیا کا کوئی انقلاب، دنیا کا، وہ الٹیمیٹلی پرانے ظالموں کو ریپلیس کر کے نئے ظالم لاتا ہے.
جو پرانے ظالموں سے بدتر ہوتے ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. فرینچ ریولوشن جنونیوں کا اب نارمل لوگوں کا ہجوم تھا, جس کے ہاتھ نرم ہوتے تھے وہ کہتے تھے یہ اشرافی کی گردن کاٹ دو. اب رائٹر کے ہاتھ تو ظاہر ہے مزدور کے ہاتھ نہیں ہوں گے, حالانکہ ہوتا وہ بھی مزدور ہے. اسی طرح رشین جو ریولوشن تھا, زارس کا تو خاندان ہی انہوں نے تقریباً ملیا میٹ کر دیا. پوری دنیا میں بکھرے ہوئے چند رہ گئے, ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. بعد میں کیا ہوا؟ اسٹالن جیسے وحشی آئے. تو اس لیے یہ انقلاب کو رومانٹیسائز کرنا, انقلاب سے انقلاب کوئی چیز نہیں ہے. ارتقا, ریولوشن نہیں, ایولیوشن. انسان اگر وہ ہومو سیپین سے یہاں تک پہنچا ہے اور بجلی کے دور تک ہم لوگ پہلے پہنچے. پہلے کیا چمکاک یا پتہ نہیں کیا, چکماک کا پتھر, اس سے محاورہ کیا ہے, آگ لین آئی تے گھر والی بن بیٹھی. گھروں میں آگ نہیں ہوتی تھی. گاؤں میں چودھری کا ایک آدھ گھر ہوتا تھا جس میں متمول تگڑے لوگ ہوتے, تو جا کے وہ اپلا جسے کہتے ہیں اردو میں, پنجابی میں کہتے ہیں پاتھی. پاتھی چونکہ آہستہ فوراً نہیں جلتی, اگر اس کو آپ جلا لیں تو بہت آہستہ آہستہ سلگتی. تو جا کے ایک پاتھی لے کے آ کے چولہا جلا لیا. ہم نے تو آگ شاگ کدھر ہوتی تھی؟ یہ ٹیلی فون, یہ ٹی وی, یہ فریج, یہ کمپیوٹر, یہ فلان, یہ کیا ہے؟ 100 سال پہلے اس خطے کے سبھی کے آباء و اجداد محلات چھوڑ کے باقی سارے کے سارے رفع حاجت کے لیے کھیتوں میں جاتے تھے. ایولیوشن ہے. انسان نے جو پچھلی چند صدیوں میں کیا ہے یہ کروڑوں سال میں نہیں ہوا. پھر بتدریج, آہستہ آہستہ آہستہ. اچھا, پھر آنکھ کے اوپر جب کوئی چیز ابلتی ہے, بھاپ بنتی ہے, یہ تو کروڑوں سال ہوتا نا. لیکن یہ خیال بہت دیر کے بعد انسان کو آیا کہ جو بھاپ ہے جس سے ڈھکنا کانپ رہا ہے, اگر اس بھاپ کو بڑے پیمانے پہ ہم پیدا کریں تو یہ تو کچھ بھی ہلا سکتا ہے. اگر اتنی دیگچی کی بھاپ جو ہے اکٹھی ہو کے ایک اچھے خاصے ڈھکنے کو الٹا سکتی ہے, تو اگر یہ بھاپ بہت بڑے سکیل پہ بنائے تو یہ ایولیوشن تو بات سمجھ میں آتی ہے. انسان آج جہاں جہاز کا کوئی تصور تھا, کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ وہ کل کی باتیں ہیں. یہ ریلوے کہاں سے شروع ہوئی, کہاں پہنچ گئی. پہلے وی سی آر دیکھو کتنی نئی چیز تھی. میری جوانی میں آئی واز اے ٹین ایجر when it was introduced, تو سبحان اللہ جی, کمال ہے جی, کمال ہے. آج وی سی آر لینے جائیں کچھ بھی نہیں ملے گا ہی نہیں, کیونکہ ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں. ڈیمانڈ کیوں نہیں؟ کیونکہ ضرورت ہی کوئی نہیں. اب یہ ٹی وی شی وی جو ہیں یہ ختم ہونے جا رہے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہوگا. یہ اتنے بڑے ٹی وی جو گھروں میں لگائے ہوئے ہیں سب بیکار ہیں. سو ایولیوشن, انقلاب ایک اسٹوپڈ لفظ ہے. اب اس کی صرف ایک علامتی حیثیت ضرور ہے, یہ تبدیلی جو ایک پروسیس کے ذریعے آتی ہے. وہ ادروائز تو ہر انقلاب نے, کہیں کا بھی دیکھ لیں آپ, ایران کا انقلاب ہے, شاہ ایران تھا, انقلاب آیا نا جی, کتنے لوگ مارے گئے, کتنی عورتیں ماری گئی کہ جی وہ اس کا نقاب میں, وہ جانے ان کا ملک جانے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. وہ عورت اس لیے مار دی گئی کہ جی اس کے حجاب میں سے اس کے بال نظر آ رہے تھے, سم تھنگ آف دا سارٹ. یہ سارے انقلاب اسی طرح کے ہیں.